بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلاً وسہلاً مرحباً. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. سو گڈ ٹو سی یو آل. ماشاء اللہ اتنے سارے اسٹوڈنٹس کو اکٹھا دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے. اسٹوڈنٹس بھی اور ہمارے جو بھی سسٹرز اینڈ بردرز اس کلاس کے لیے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول کریں. آمین. چلیے انشاءاللہ دعا کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسل سخیمۃ قلبی. آمین. چلیے انشاءاللہ اس آیت سے آغاز کرتے ہیں اپنی کلاس کا. آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. کہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو ہدایت دی صراط مستقیم پر، نیکی کے کاموں پر. اور پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ ہدایت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں استقامت کی بھی دی کہ ہم جو بھی اچھا کام شروع کرتے ہیں اس کی کوشش کرتے ہیں اس سے مکمل بھی کریں. الحمدللہ ہم اس کلاس میں الحمدللہ سیریز کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس میں سے ایک دعا آج ہم کریں گے، ایک اور نئی دعا. آپ یہ بتائیے مجھے کہ اگر آپ کسی کام کی بہت زبردست پلاننگ کریں اور کامیاب نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی بھی دنیاوی کام آپ سوچ سکتے ہیں. ایک جنرل آنسر چاہیے مجھے، ٹھیک ہے؟ یعنی بہت آپ نے نا وقت لگایا، محنت کی، بہت سارے آئیڈیاز تھے آپ کے. شاباش، اس کو دعا کریں، اسی میں بہتری تھی. ٹرائی اگین، ری ٹرائی کریں. شاباش، اللہ کی رضا میں راضی رہیں، پھر دوبارہ ٹرائی کریں نئے آئیڈیاز کے ساتھ. ٹرائی اگین اینڈ ریمین پیشنٹ. اللہ سے دعا کریں. شاباش. آپ دیکھیں کہ جب بھی ایسا ہو نا کسی بھی معاملے میں، تو ہمیشہ سب سے پہلے نا اس کام کا جائزہ لیا کریں. جیسے یہاں پر ایک مینجمنٹ کا اصول بتایا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کسی کام میں فیل ہو جائیں یا کوئی پروجیکٹ ناکام ہو جائے تو آپ ہمیشہ سٹارٹ پہ جائیں واپس، اور پھر شروع سے اس کو ایویلویٹ کریں کہ ایسے میں نے شروع کیا تھا، پھر کہاں کمی تھی، کس سے ڈسکس کیا تو اس نے کیا مشورہ دیا تھا، کیا اس کا مشورہ بینیفیشل ہوا، اور کسی نے کیا کیا مشورے دیے تھے. یعنی سارا اوور آل آپ ایویلویٹ کریں. اور پھر اس کے بعد آپ پھر کیا کریں کہ گیو اپ نہیں کریں. یعنی بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہم کر لیتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں اب یہ ہوا نہیں تو اب کیا فائدہ، پہلی دفعہ بھی ناکام ہو گیا تھا. اب دیکھیں ایک مجھے سائنٹسٹ کی بات یاد آ رہی کہ وہ اور اس کا اسسٹنٹ تھے نا، تو وہ ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے اور انہوں نے یعنی مختلف چیزوں کا ری ایکشن دیکھنا تھا ایک کیمیکل کے ساتھ. کس کیمیکل کو ہم کس کے ساتھ مکس کریں گے تو کیا ری ایکشن ہوگا نا. تو انہوں نے 10,000 کیمیکلز ٹرائی کیے اور اس کا کسی کے ساتھ بھی ری ایکشن نہیں ہوا. یعنی اس میں ان کو کئی مہینے لگ گئے نا. تو وہ آپ کو پتہ ہے نا، بندہ دل پر تنگ پڑ جاتا ہے. تو اسسٹنٹ کہنے لگا کہ کیا فائدہ ہوا نا، ہم نے 10,000 چیزوں کو ٹیسٹ کیا اور کسی نے بھی ریئیکٹ نہیں کیا. تو اس نے کہا کہ نہیں، تم یہ سوچو کہ یہ کیمیکل 10,000 چیزوں کے ساتھ کمپیٹیبل ہے. یعنی ان 10,000 چیزوں کے ساتھ یہ آرام سے ورک کر سکتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہمیشہ تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں نا. ایک ہوتا ہے کہ ہم کے ہوا ہی نہیں، کیا فائدہ، چھوڑو اب. اور دوسرا یہ کہ آپ اس کا دوسرا ایسپیکٹ بھی دیکھیں اور ایویلویٹ کریں اور پھر آئندہ اس کو اور طریقے سے بہتر کرنے کی کوشش کریں. اب آپ دیکھیں یہ تو دنیا کے معاملات ہو گئے نا. اب مجھے بتائیں کہ ہم الحمدللہ دین کے کاموں کی بھی پلاننگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ بتائیں کہ جب دین اور کوئی بھی خیر و بھلائی کا کام ہے، اس کی جب آپ پلاننگ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک اور بھی بات بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. وہ کیا ہے دین کے کام میں؟ ٹھیک ہے، شاباش، استخارہ. اور اس سے بھی زیادہ شاباش، اخلاص.
اب دیکھیں اخلاص بہت امپورٹنٹ ہے، یعنی استخارے سے پہلے بھی اخلاص ہونا چاہیے، کیا وہ کام اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے لیے کر رہے ہیں نا۔ اب کیا ہے کہ آپ نے الحمدللہ ایک کام کی پلاننگ کی، کوئی بھی دین کا کام ہے، اور آپ دیکھیں کہ وہ عبادات بھی ہو سکتی ہیں، وہ آپ کی دین کے کام کی خدمت ہو سکتی ہے، کوئی بھی ٹاسک ہے، نیکی کا کام ہے۔ اب کیا ہوا کہ اگر آپ وہ کام ویسے نہ کر سکیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یعنی آپ نے نیت خالص کی، پھر آپ نے استخارہ بھی کیا، اور پھر وہ کام ویسا نہیں ہوا جیسا ہونا چاہیے تھا۔ شاباش، استغفار کریں، استقامت اختیار کریں، ویری گڈ، توکل کریں اللہ پہ، اسی میں بہتری ہوگی، شاباش، ویری گڈ۔ کمی دور کریں، کمی ڈھونڈنے، بالکل، یعنی کہاں پلاننگ میں کمی تھی اور کس طرح اس کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے، ہمت رکھیں، ایکسیپٹنس، ایکسلنٹ۔ آپ دیکھیں کہ آپ سب کے جوابات جو ہے نا، یہ ایک پازیٹیو مسلمان کے جواب ہیں، یعنی ہم بہت ساری چیزوں کی پلاننگ کرتے ہیں اور پھر اگر ہم نہیں کر پاتے تو ہمیں پازیٹیو رہنا ہے، اور پازیٹیو ہم اسی طرح رہ سکتے ہیں نا کہ ہم اس کو ایویلویٹ کریں، پھر ہم دیکھیں کہ کہاں مجھ سے غلطی ہوئی، میں آئندہ اس کو کیسے بہتر کروں، اور پھر یہ چیز ہمیں ہیلپ کرتی ہے کہ اس نیکی کے کام کو کیری آن کریں، بالکل۔ اسی طرح استغفار یہ بھی کریں، بالکل، وہ بھی ہیلپ کرتا ہے۔ بعض دفعہ ایک کام کے تکمیل تک نہ پہنچنے میں ہمارے گناہ بھی رکاوٹ ہو سکتے ہیں، یہ بھی اچھا پوائنٹ ہے، استغفار کی کثرت کریں۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ جو بھی زندگی میں کام کریں نا، ایک ایمان والے کی حیثیت سے ہمیں ہر حال میں خوش اور مطمئن رہنا۔ ہم کامیاب ہو جائیں تو بھی خوش اور مطمئن، الحمدللہ۔ اگر ہم ناکام ہو جائیں تو بھی ہم خوش اور مطمئن، اور اگر ہمیں شکست ہو جائے، آپ کسی کمپٹیشن میں ہار گئے، آپ کسی کوئز میں فیل ہو گئے، یا بہت زیادہ آپ نے محنت کی اور آپ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، گول اچیو نہیں کر سکے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ بہت ہی پیاری حدیث ہے، اور یہ حدیث ہمیں پازیٹیوٹی کی طرف دعوت دیتی ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے متعلق اللہ عز و جل کی تقدیر اور فیصلے پر مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اگر اسے کوئی بھلائی حاصل ہوتی ہے تو وہ اپنے رب کی حمد بیان کرتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے، اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اس پر بھی اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ یعنی آپ دوبارہ اس حدیث کو ذہن میں رکھیں اور پھر اس سلائیڈ کو دیکھیں۔ سکسیس ہے، الحمدللہ، فیلئر ہے، آزمائش ہے، شکست ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اسی میں خیر ہوگی اور اسی میں بہتری ہوگی۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیے، اب ایک اور اینگل دیکھیے اس کا، کہ اب تک آپ نے جتنی بھی زندگی گزاری ہے نا، ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی ٹیسٹ سے، کسی نہ کسی آزمائش سے اور ایسی چیزوں سے گزرتا ہے نا، تو آپ یہ بتائیے کہ کیا ہر آزمائش نے آپ کو کچھ سکھایا؟ کیا آپ کو لگا کہ آپ زیادہ میچور ہوئے، آپ کے ایمان میں اسٹرینتھ آئی، آپ بہتر انسان بن گئے، آپ نے چیزوں کو مختلف طریقوں سے ہینڈل کرنا شروع کیا، آپ نے اپنی غلطیاں ڈسکور کی؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ اصل میں تبھی ہوتا ہے جب ہم ہر حال میں صبر اور شکر کرتے ہیں، کہ اگر ایسا ہوا تو اسی میں خیر ہے، اور پھر ہم کچھ عرصے کے بعد خود ہی ریئلائز کرتے ہیں کہ واقعی وہ جو نقصان ہوا تھا اس میں نے کتنا فائدہ اٹھایا، بعد میں اس میں سے کتنی خیر نکلی تھی۔ جیسے آپ دیکھیں مثلاً آپ نے کہیں پیسے انویسٹ کیے اور شروع میں ہی آپ کو پتہ چل گیا، اپنی تھوڑی سی انویسٹمنٹ آپ نے کی تھی بہت سوچ سمجھ کے، اور پھر آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ شخص فراڈ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ دکھ تو بہت ہوتا ہے نا، آپ نے انویسٹ کیا اور ساتھ ہی آپ کو پتہ چلا وہ شخص تو فراڈ ہے، اور آپ دکھی ہوئے تھوڑا، پھر آپ نے
آپ اللہ کی رضا میں راضی ہو گئے, پیسے بھی آپ کے لے کے بھاگ گیا, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ پھر کچھ عرصے کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے کسی کو آپ سے زیادہ دھوکہ دیا, یعنی کسی نے اس کے ساتھ انویسٹ کیا, کاروبار آگے کنٹینیو کیا, تو ان کا گھر بھی اس نے بکوا دیا, ان کی گاڑیاں بھی بک گئیں, اور وہ بیچارے ہوم لیس ہو گئے اس کی وجہ سے. اس وقت آپ دیکھیں کہ آپ اپنے صبر اور شکر پہ پھر اللہ کا اور شکر ادا کرتے ہیں کہ اس وقت مجھے تکلیف ہوئی تھی لیکن میں نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا, میں نے اللہ کی رضا کو ایکسیپٹ کر لیا, اس نقصان میں ہی فائدہ ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ بعض اوقات جب ہم پر وہ پریشانی مشکل آتی نا تو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہوتے, دیکھ نہیں پا رہے ہوتے اس کو, تو ہمیں ہر حال میں الحمدللہ کہنا. اور پھر آپ دیکھیں کہ اگر کوئی انسان ایسا نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہیں مانتا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کہتے ہیں, یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون. یہ اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں, اور ان میں بیشتر لوگ ایسے ہیں جو حق ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. یعنی وہ یا تو خود کو بلیم کرتے ہیں یا لوگوں کو بلیم کرتے ہیں, اور وہ تقدیر کے فیصلے کو نہیں مانتے. تو تبھی آپ دیکھیں کہ پھر وہ بے چین رہتے ہیں نا. یعنی آپ دیکھیے کہ جو انسان ناشکرا ہوتا ہے یا جو فوراً ری ایکٹیو ہوتا ہے وہ ہمیشہ بے چین رہے گا. یہ چیز کبھی بھی آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گی. بالکل دوسروں کو بلیم کرنا, کبھی خود کو کرنا, کبھی جس نے مشورہ دیا اس کو کرنا, اس کا نتیجہ نہیں کوئی نکلتا. تو اس لیے کامیابی ہو یا ناکامی, ہر حال میں ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو آج کی جو حمد ہے انشاءاللہ وہ کاموں کے مکمل ہونے پر شکر گزاری. یعنی آپ دیکھیں نتیجہ کوئی بھی ہو, ہم جس کام کو بھی مکمل کر لیں اس پہ ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے انشاءاللہ. اور آج کی ہماری دعا ہے اور حمد ہے, الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس کے فضل اور انعام سے تمام نیک کام انجام پاتے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اچھی بات دیکھتے تو فرماتے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی مہربانی سے تمام نیک کام پایا تکمیل تک پہنچتے. تو آپ دیکھیں کہ یہ دعا تتم الصالحات ہے نا, یعنی نیک کام مکمل کر دیا آپ نے, نتیجہ اس کا جو بھی نکلا وہ میٹر نہیں کرتا ہمیں. اگر ہماری نیت میں اخلاص تھا نا تو انشاءاللہ قیامت کے دن اجر مل جائے گا ہمیں. لیکن وہ نیت کا اخلاص نہیں ختم ہونا چاہیے کہ ہم کام کریں, جب مکمل کر لیں تو پھر صرف اللہ کی ذات کی خوشنودی کے لیے, اور پھر جیسا بھی آؤٹ کم ہو ہم اس پہ خوش رہیں. بالکل. تو دل سے اللہ کی حمد اور شکر ہر طرح کے رزلٹ پہ, کیونکہ آپ دیکھیں جو میں نے آپ کو اگزامپل دی نا وہ اسی لیے بلٹ کی ہیں آپ کے لیے کہ ہمارے ساتھ زندگی میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت نیک نیتی سے صاف دل سے ایک کام کو, ایک پروجیکٹ کو شروع کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں, ساری پلاننگ بھی ہو جاتی لیکن وہ کوئی اس کو فزیکل شیپ فارم نہیں ملتی. تو آپ کبھی بھی دکھی نہ ہو. آپ کیا سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس نیک کام کا آئیڈیا دیا مجھے, اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے سارے لوگوں سے بات کرنے کا موقع دیا, اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے میرے دل میں اتنی اچھی بات ڈالی, کتنی ساری خیر ہے نا اس میں. بعض اب آپ دیکھیں آپ سوچتے کچھ ہیں اور ہوتا کچھ اور ہے. جیسے آپ دیکھیے کہ مثلاً آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ میں جب یہاں پر مجھے نا بہت زیادہ شوق تھا بچوں کا اسکول بنانے کا نا, اسلامک اسکول. میں نے بہت سارے اس کے لیے آئیڈیاز بھی اور بہت ہوم ورک بھی کیا, ایون میں نے ڈے کیئر کا کورس بھی کر لیا لائسنس لینے کے لیے.
اور پھر بہت یعنی کافی ساری چیزیں، کافی پلاننگ اس کی ہو گئی تھی، لیکن سم ہاؤ وہ نہیں ہو سکا کیونکہ میں ساتھ ساتھ آن لائن کلاسز بھی لے رہی تھی. اور پھر اس کے بعد جب وہ نہیں ہوا، اپنے پروجیکٹ اس تک نہیں پہنچا، تو پھر میں نے آن لائن کلاسز پہ زیادہ فوکس کرنا شروع کر دیا. اور پھر کچھ عرصے کے بعد جب میں نے دیکھا کہ خاص طور پہ کووڈ میں کہ کتنا زیادہ ان کلاسز کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہوا ایک مشکل وقت سے نکلنے میں، تو پھر مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت و مصلحت سمجھ آئی. اس وقت اگر میں اسکول کو کھول لیتی تو ایک کمیونٹی فائدہ اٹھاتی نا، یعنی ایک ایریا کے لوگ. لیکن آپ دیکھیں ان کلاسز سے تو پوری دنیا الحمدللہ فائدہ اٹھا رہی ہے. تو ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ کہ آپ ایک پروجیکٹ، آپ پسند وہی پڑھائی بھی کر لیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، لائسنس بھی لے لیتے ہیں، لیکن وہ نہیں ہو پاتا. تو پھر بھی آپ کیا کہ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. بالکل ایگزیکٹلی 100 کی جگہ 1000 ایگزیکٹلی. پھر آپ دیکھیں کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کریں یعنی اکٹھے بیٹھیں لیکن اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں، وہ ان کے لیے قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی. اور جو شخص کسی راستے پہ چلتے ہوئے اللہ عز و جل کا ذکر نہ کرے، وہ چلنا بھی قیامت کے دن اس کے لیے باعث حسرت ہوگا. اور جو آدمی اپنے بستر پر آئے لیکن اللہ کا ذکر نہ کرے، وہ بھی اس کے لیے باعث حسرت ہوگا. اس دعا کے ساتھ اس حدیث کا کیا لنک ہے؟ آپ دیکھیے کہ جب ہم کچھ زندگی میں اچیو نہیں کر پاتے نا، تو پھر جس مجلس میں ہم بیٹھتے ہیں ہم اسی کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور زیادہ تر نیگیٹو باتیں ہوتی نا، جیسے بلیم گیم ہوتی ہے، یا یہ کہ دیکھو ایسے نہیں ہوا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اس نے ایسے کر دیا، اس نے ویسے کر دیا. اور پھر ہم گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، ڈرائیو کرتے ہوئے بھی جو باتیں ہو رہی ہیں، اگر ساتھ کوئی بیٹھا ہے تو وہی باتیں ہو رہی ہیں. پھر رات کو سوئے ہوئے پھر وہی ٹینشن. آپ دیکھیں کہ انسان کتنا زیادہ اپنے آپ کو اینکشیس کر لیتا ہے، اسٹریس میں ڈالتا ہے اس چیز کے لیے جس کا آپ کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا. جو ہونا تھا وہ ہو گیا، آپ نے بیسٹ ایفرٹ ڈال دی. اب کیا کریں کہ اگر کوئی اس کے بارے میں آپ سے پوچھے بھی، جیسے مثلا آپ نے حج پہ جانا تھا نا اور آپ نہیں جا سکے، ساری آپ کی تیاری تھی، سب سے آپ مل آئے، خداحافظ کر آئے اور سب کی دعائیں بھی لے کر آگے، اچھا میں جا رہی ہوں تمہارے لیے کون سی دعا کروں وغیرہ وغیرہ، ساری پیکنگ ہوگی آپ کی. اب آپ نہیں گئے تو اب کیا ہے کہ وہ رول چینج کر دیا سعودی گورنمنٹ نے اور آپ جا نہیں سکے. تب آپ دیکھیں جو آپ کو فون کرے، آپ کے دیکھو نا یہ سعودی عرب والوں کو اینڈ ٹائم پہ انہوں نے کیا کیا، یہ ایسے یہ ویسے. پھر کسی کا فون آئے تو وہی باتیں، کوئی گھر ملنے آئے تو وہی باتیں. یہ دیکھو نا میرا بیگ بھی پیک ہے، میں نے یہ بھی لے لیا، میں نے وہ بھی لے لیا، ڈاکٹر سے 1 مہینے کی دوائیاں بھی منگا لی تھی. اب آپ دیکھیں کیا ہوا. آپ نے اگر آپ اچھا اب اس کو اپوزٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایسے کر کے تو آپ نے سارا اجر ویسٹ کر دیا نا. اپوزٹ کیا ہے آپ کے، میں اللہ کی رضا میں راضی، اسی میں خیر ہوگی انشاءاللہ. اور حج تو اللہ کا بلاوا ہے نا، اور ہو سکتا ہے کہ اس سال میرے لیے جانا نہیں لکھا ہوگا، تبھی ایسا ہوا. اور الحمدللہ میں تو اتنا اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوں کہ ہمارا دین کتنا پیارا ہے کہ نیت پہ اجر ہے. اور اگر میری موت آ گئی اور میں نے حج نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ مجھے نیت پہ اجر دیں گے انشاءاللہ. تو میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، اسی میں خیر ہے، اسی میں بہتری. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ اب آپ مجلس میں بیٹھیں تو بھی پازیٹیو باتیں کر رہے ہیں، آپ کسی کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں تو بھی پازیٹیو باتیں کر رہے ہیں، آپ رات کو لیٹے ہیں تو بھی دل تھوڑا دکھی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں آپ کی رضا میں راضی ہوں. جی بالکل، آپ کا پرسپیکٹیو بھی بدل جاتا ہے، آپ کو لگتا ہے آپ ایک نئے انسان بن گئے.
تو اب آپ دیکھیں کہ جیسے آپ کبھی کسی کا سوال تھا کہ ڈے ٹو ڈے لائف کی اگزامپل دیں نا کہ ہم دعا کب کب مانگے، تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ ہر عبادت کو مکمل کرنے کے بعد دعا مانگیں. جیسے آپ نے نماز شروع کی، بہت اچھی خشوع سے نماز آپ نے شروع کی، اور پھر بیچ میں شیطان کے حملے ہوئے اور پھر آپ ڈسٹریکٹ ہو گئے، ریسیپیز کا سوچنا شروع کر دیا، ایگزام کا سوچنا شروع کر دیا. پھر جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو دکھی ہو جاتے ہیں نا کہ خشوع نہیں تھا نماز میں، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں آپ نے مکمل کر لیا اس کو نا، ان سارے شیطان کے حملوں کے ساتھ. اب ایویلویٹ کریں اور پھر نیکسٹ ٹائم یہ سوچیں کہ مجھے اس کو کس طرح وسوسوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. نماز سے پہلے سورہ فلق سورہ ناس پڑھ لیں، تسبیح پڑھ لیں تاکہ آپ زیادہ فوکس رہ سکیں. جو کام آپ کو ڈسٹریکٹ کر سکتے ہیں ان کے بارے میں آلریڈی سوچ لیں تاکہ نماز میں وہ خیال نہ آئے. اسی طرح آپ دیکھیں روزہ مکمل کیا آپ نے، آج کریں گے انشاءاللہ، کچھ کر چکے ہیں. روزہ مکمل کریں تو افطار کے بعد پھر یہ دعا بھی مانگیں، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں جب حج اور عمرہ مکمل کر لیں، اکثر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہم عمرہ مکمل کرتے ہیں، جیسے ہی حج مکمل کرتے ہیں تو شکر ادا کرنا بھول جاتے، باقی سب باتیں یاد رہتی. یعنی اس وقت آپ دیکھیں سب سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہوتی. وہ میرے جوتے کہاں گئے، وہ ویل چیئر کہاں ہے، وہ بات سنو وہ کینٹی کہاں ہے، بال اب کاٹنے نا احرام کھولنے کے لیے. تو اب آپ دیکھیں اس وقت کون سی بات ہے، میرے میاں کدھر چلے گئے، ابھی تو ادھر ہی تھے، ہم نے ہوٹل جانا ہے، اتنی سخت مجھے نیند آ رہی ہے، اب تو میں جا کے سوؤں گی. ٹھیک ہے یہ سب باتیں بھی ضروری ہے، لیکن آپ دیکھیں اس وقت فوراً سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں اور یہ دعا مانگیں. اب یہ کہ بھلواتا کون ہے ہمیں نا، کیونکہ شیطان کو پسند نہیں ہے شکر، تو اس لیے آپ نے اپنے پاس یہ لکھ لینا ہے کہ میں نے ہر عبادت کو مکمل کر کے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ کا فضل ہے، اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ عبادت کروا لی، الحمدللہ. پھر اسی طرح آپ دیکھیں جب کوئی ناممکن بات ممکن ہو جائے تب بھی یہ دعا مانگے. آپ کے ساتھ ہوتا ہے ایسے کہ امپاسبل چیز تھی اور وہ ہو جائے، اس وقت تو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ معجزہ کیسے ہو گیا. جیسے مثلا آپ کا بھائی آپ سے بہت سالوں سے ناراض تھا اور وہ آپ کو گھر ملنے آ جائے اور کہے کہ چلو ساری پرانی باتیں بھول جاؤ، یہ معجزہ ہی ہو گیا. الحمدللہ کثیرہ. اور یہ بھی آپ دیکھیں اس نے صلہ رحمی کی نا، تو سارے نیک کام اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ انجام پاتے ہیں. یس تو اس لیے آپ دیکھیں جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی ایسی بات ہو، جیسے مثلا آپ کو لگتا تھا کہ آپ کو ایسی بیک ایک ہے کہ آپ کبھی بھی زمین پہ سجدہ نہیں کر سکتے، آپ کو گھٹنوں میں ایسا درد ہے آپ کبھی زمین پہ سجدہ نہیں کر سکتے، پھر آپ نے تھوڑی ڈائٹ واچ کی، آپ دم کرتے رہے، آپ کچھ تھیراپی کرتے رہے، اور پھر ایک دن کیا ہوا کہ آپ نے زمین پہ سجدہ کر لیا. اب یہ آپ دیکھیں امپاسبل چیز تھی نا اور پاسبل ہو گئی. آپ کو لگتا تھا آپ رکوع نہیں کر سکتے، آپ کو لگتا تھا آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، اور پھر آپ ہو جائیں. تب آپ دیکھیں کہ جب بھی کچھ ایسا ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اور پھر الحمدللہ آج کل تو آپ قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہوں گے، تو جتنی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیں، کسی سے ہم نے ریس نہیں لگانی، ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے تلاوت. کیونکہ اچھا ہر نیک کام ہے نا یہ، آپ دیکھیں نماز ہے، پھر ہماری حج عمرہ ہے، پھر ہمارا روزہ ہے، قرآن کی تلاوت ہے، دعائیں ہیں. دعاؤں کے اینڈ میں بھی اس کو پڑھا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھی دعائیں کرنے کی توفیق دی. جب آپ کی قرآن کی کلاس کمپلیٹ ہو جائے پھر بھی یہ دعا مانگیں
اب میں سوچی انشاءاللہ ہر کلاس کے بعد ہم اس دعا کو مانگا کریں گے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ دیکھیں آپ نے کوئز کر لیا، امتحان پاس کر لیا، یہ امتحان مکمل کر لیا، چلیں جو بھی نتیجہ آئے، مکمل کرنے پہ یہ دعا، آپ نے کھانا پکا لیا ٹائم سے، افطار ٹائم سے بن گیا، ان سب باتوں پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا۔ جہاں پر ہم اپنے دینی کاموں پہ شکر ادا کریں گے، وہاں پہ دنیاوی کامیابیوں پہ بھی، آپ کو بونس مل گیا، عیدی مل گئی، کیش آ گیا آپ کے پاس، کوئی گفٹ آ گیا، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اس شخص کا بھی اور اللہ تعالیٰ کا بھی، اور یہ دعا مانگے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اور پھر جب کوئی دنیاوی نعمت ملے، کامیابی ملے، تو بھی پروموشن ہو گئی، بزنس میں ترقی ہو گئی، کوئی بھی کامیابی، گاڑی لے لیا آپ نے، گھر لے لیا، کوئی گھر کا فرنیچر چینج کرا لیا، کوئی بھی ایسی کامیابی، اور دوسرا آپ کو کوئی نعمت ملی دنیاوی، وہ کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی نا۔ آپ کو نیا فون مل گیا، لیپ ٹاپ آ گیا، سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اور آپ دیکھیں یہ قرآن مجید میں بھی ہے، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ۔ جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم ہے، کیونکہ آپ کا الحمدللہ کہنا کیا ہے؟ خوشی کا اظہار ہے نا، اور مطمئن ہے کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے اور ابھی وہاں نہیں پہنچے، ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ آپ دیکھیں کانٹیکس میں تو شہداء کی بات ہے، لیکن ان جنرل جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہوتا ہے، وہی مرنے کے بعد بھی ہوتا ہے نا، وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شاداں و فرحاں ہیں، اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ تو جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن کے رہتا ہے، تو مرنے کے بعد بھی خوش و خرم رہتا ہے انشاءاللہ۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے کہا، اے فلاں کیسے ہو؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے سامنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تجھ سے یہی چاہتا تھا۔ یعنی ہمیں بھی کہتے ہیں نا، کیسے ہے، کیا حال ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلا جواب کیا آنا چاہیے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر، اللہ کا احسان۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہر یعنی جملے کا آغاز کبھی بھی نیگیٹو بات سے نہ کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی اب تو بہت ساری آپ کو ایگزامپلز آپ کے ذہن میں آ گئی ہوں گی نا، میں نے آپ کو بس ہنٹس دی ہیں، تو اب آپ نے خود سے سوچنا ہے جو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے نا، جب وہ آپ کو حاصل ہو جائے، اس کی تکمیل ہو جائے، وہ کام مکمل ہو جائے، تو ہمیں سب سے پہلے اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، الحمدللہ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے، الذی وہ ذات، بنعمتہ جس کے فضل اور انعام سے، تتمو انجام پاتے ہیں، الصالحات تمام نیک کام، جتنی بھی نیکیاں عمل کر لیں تو اس کے آخر میں یہ دعا مانگنی، ٹھیک ہے؟ تو چلیے انشاءاللہ اس دعا کی ریسائٹیشن سنتے ہیں، آپ ساتھ ساتھ دہرائیے تاکہ تلفظ بھی ٹھیک ہو جائے۔ بسم اللہ۔ الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
چلیں الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اسی پہ انشاءاللہ اپنی کلاس کو کنکلوڈ کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کاموں کو اخلاص کے ساتھ شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شکر گزاری کے ساتھ انہیں مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ساری دعاؤں کی جو ہماری کلیکشن ہے ان کی پلے لسٹ آپ linktr.ee/myduas پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ جو بھی دعائیں آپ دوبارہ سے سننا چاہیں، کسی سے شیئر کرنا چاہیں، تو آپ اس لنک پہ جا سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ آپ سب کی پارٹیسپیشن کے لیے۔ اس دعا کو یاد بھی کریں، اس کو اپنے عمل میں لے کر آئیں، اور ہر نیک کام کے بعد اس کو مانگنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ اور دوسروں کو بھی یہ یاد دہانی کروائیں۔ آج آپ اپنے گھر والوں کو افطار کے وقت اس پہ یاد دہانی کروا سکتے ہیں، اور سحری کے وقت بھی، ہر نیک کام کے بعد آپ دیکھیں آپ نے یاد دہانی کروانی ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی ایک نئی دعا کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وإیاکم آمین۔